بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 61۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جو کبھی پت جڑ نہیں ہوتا اور مسلمان کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرمائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 62۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درختوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی۔ ہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 63۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے کہنے لگا، اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا، میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امراء سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلیمان اور ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بیان کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 64۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اس سے فرمایا، یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسرا تک پہنچا دیا۔ کسرا نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ راوی ابن شہاب نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابن مسعود نے کہا، اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 65۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا، وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کنندہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں کھب گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ کہتے ہیں، میں نے قتادہ سے پوچھا، اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کنندہ تھے، یہ الفاظ کس کے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے۔
ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔